ہے. ہوا اور ویکیوم کے ریفریکٹیو انڈیکس میں کوئی خاص فرق نہیں. ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.00029 ہے, پانی کا 1.33, الکوہول کا 1.36 اور تیل کا 1.5, اور سب سے بڑا ریفریکٹیو انڈیکس تو ہیرے کا, ڈائمنڈ کا ہوتا ہے, اور یہ 2.42 کے لگ بھگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہیرا اس قدر قیمتی پتھر مانا جاتا ہے. جب لائٹ اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ زیادہ بینڈ ہوتی ہے اور اس کے جو مختلف رنگ ہیں وہ بکھر جاتے ہیں, اسی لیے ایک ہیرا چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کے رنگ نظر آتے ہیں. آپ اگر ذرا یوں ہٹ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور رنگ دکھائی دے گا. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہیرے کو ایک خاص طرح سے کٹ کیا جاتا. بہرحال اب میں پانی کے ریفریکٹیو انڈیکس کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ پانی کا گلاس میرے سامنے اس وقت ایک پڑا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس روشنی کو کس طرح سے حرکت دیتا ہے, کس طرح سے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتا ہے. تو اس لیزر کو میں اس گلاس کے تھرو یوں کرتا ہوں, اور اب میں اس لیزر کو پکڑ کے رکھوں گا, اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاؤں گا, لیکن اس گلاس کے اندر میں پانی بھرتا چلا جاؤں گا. اب آپ نے دیکھا یہ روشنی اس طرف آ گئی, نزدیک آ گئی, اس لیے کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس جو 1.33 کے لگ بھگ ہے, اس نے اس لائٹ کو بینڈ کر دیا, نزدیک کی طرف, نارمل کی طرف کر دیا. اور اگر میں نکال دوں تو دوبارہ اسی سچویشن پر ہم پہنچیں گے. چلیے ایک بار پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پانی سے جب یہ گلاس خالی ہوتا ہے تب لائٹ ادھر پہنچتی ہے, اور یہ دیکھیے ریفریکشن کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کو پانی میں رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ چیز مڑ گئی ہے, چمچی رکھیں ایسے لگتا ہے کہ چمچی بینڈ ہو گئی ہے, یا اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں جو پانی کے اندر ہیں تو ایسے لگے گا کہ وہ سمندر کی یا دریا کی سطح کے اوپر ہیں, جبکہ اصل میں وہ کافی نیچے ہیں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شعاعیں زیادہ بینڈ ہوتی ہیں جب وہ ایک لوور ریفریکٹیو انڈیکس سے ہائر ریفریکٹیو انڈیکس مٹیریل کے اندر پہنچتی ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور روشنی ایک سیدھی لکیر پر کیوں چلتی ہے, اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس برابر کیوں ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑا قوی اصول ہے جو فرماز پرنسپل کہلاتا ہے. لیکن اصل میں یہ پرنسپل اس سے زیادہ پرانا ہے. آپ نے شاید ابن ہیشم کا نام سنا ہوگا. ابن ہیشم نے ایک بڑی مارکت الآراء کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب المناظر. تو اس اصول کا ذکر آپ کو وہاں بھی ملتا ہے. فرماز پرنسپل, میں فرماز پرنسپل ہی کہوں گا اس واسطے کہ اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہے وہ ابن الہیشم کے زمانے میں تھی نہیں. وہاں ایک اور طریقے سے, ایک زیادہ مشکل طریقے سے گھما پھرا کر آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچنا تھا اور پہنچے, لیکن یہ زیادہ آسان ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو فرماز پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ جب روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتی ہے وہ اس رستے پہ جاتی ہے جس کے اوپر کم سے کم وقت لگتا ہے. سو اٹ از دا پرنسپل آف لیسٹ ٹائم. اب اگر صرف یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہو اور درمیان میں ہوا ہو یا ویکیوم ہو تب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنا وقت اس پاتھ کے اوپر لگتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سیدھے لکیر کے. اور اگر لائٹ یوں گھوم کر ادھر جائے تو ڈیفینیٹلی زیادہ وقت لگے گا. تو فری اسپیس کے لیے, ویکیوم کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز لگتی نہیں ہے. لیکن چلیے ہم پہلے اس کو فری اسپیس میں ہی آزما کر دیکھتے ہیں. ریفلیکشن کے کیس میں اس ڈائیگرام میں روشنی کی ایک شعاع پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچتی ہے ایک شیشے سے ٹکرانے کے بعد. جس جگہ پر یہ شیشے سے ٹکراتی ہے وہ فاصلہ ایکس کے اوپر ہے
اور باقی ماندہ فاصلہ d مائنس ایکس ہے. جو فاصلہ لائٹ ایکچولی طے کرتی ہے پہلے حصے میں اس کی لمبائی ہے اسکوائر روٹ آف اے اسکوائر پلس ایکس اسکوائر, اور جو حصہ بعد میں طے کرتی ہے یعنی کہ ٹکرانے کے بعد وہ ہے اسکوائر روٹ آف بی اسکوائر پلس ڈی مائنس ایکس ہول اسکوائر. لہذا جو ٹوٹل لمبائی بنی وہ فاصلہ جو اس لائٹ کو طے کرنا ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے واسطے, اس کی مقدار ہے اسکوائر روٹ آف اے اسکوائر پلس ایکس اسکوائر پلس اسکوائر روٹ آف بی اسکوائر پلس ڈی مائنس ایکس اسکوائر. لہذا جتنا وقت لگتا ہے اس فاصلے کو طے کرنے کے واسطے, دیٹ از ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ, سو ٹی از اکول ٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی سی. اب آپ کو کیلکولس سے یہ بات یاد ہے کہ جب بھی آپ کسی فنکشن کا میکسیمم یا اس کا منیمم نکالتے ہیں تو اس فنکشن کا اس پوائنٹ کے اوپر ڈیریویٹو سلوپ 0 ہونا چاہیے, اور یہ وہ کنڈیشن ہے جو طے کرتا ہے کہ ایک فنکشن میکسیمم ہے یا منیمم ہے. تو یہاں پر ہم ڈی ٹی بائی ڈی ایکس کو 0 کر دیں گے, اور دیکھیے اس سے پھر کیا بنتا ہے. سو 0 از اکول ٹو ڈی ٹی بائی ڈی ایکس وچ از دا سیم ایز 1/c ڈی ایل بائی ڈی ایکس, اور اب صرف یہاں پر ڈفرینسیشن کرنا باقی رہ گئی. تو ڈفرینسیشن آف اے اسکوائر روٹ از ویری ایزی. اٹ از, اگر آپ کسی بھی کوانٹٹی کو ڈفرینشیٹ کریں مثلا x ٹو دا پاور ہاف, تو اس کا ڈیریویٹو ہوتا ہے ہاف x ٹو دا مائنس ہاف. چنانچہ یہاں پر ایک الجبرا کا اسٹیپ ہے جو میں نے شو نہیں کیا, یہ آپ خود کر سکتے ہیں, جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 0 از اکول ٹو ایکس اوور اسکوائر روٹ آف اے اسکوائر پلس ایکس اسکوائر مائنس ڈی مائنس ایکس ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ آف بی اسکوائر پلس ڈی مائنس ایکس اسکوائر. اور اگر لیفٹ سائڈ 0 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں کوانٹٹیز ایک دوسرے کے برابر ہیں. ہم صحیح نتیجے پر پہنچ گئے, مگر یہ اصول استعمال کرتے ہوئے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے اس رستے کے ذریعے ہم نے اس پاتھ کے اوپر سفر کیا جس پر کم سے کم وقت لگتا ہے. اب ایکس کو یہاں ہم نے تبدیل کیا, یعنی کہ وہ پوائنٹ جس کے اوپر لائٹ اس مرر کے ساتھ لگتی ہے, اور آگے پیچھے کیا, دیکھا کہ جہاں سائن تھیٹا از اکول ٹو سائن تھیٹا پرائم, یعنی کہ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن, اس پوائنٹ پہ وقت کم سے کم لگتا ہے روشنی کو یہاں سے یہاں تک جانے کے واسطے. اب یہ تو بہت سادہ مثال تھی, لیکن اب چلیے اسی اصول کو ہم ایک اور جگہ پر اپلائی کرتے ہیں جہاں ایک میڈیم درمیان میں آ جائے اور جہاں لائٹ کو اس میڈیم سے گزرنا پڑے. اب یاد رہے کہ جب لائٹ میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کی سپیڈ بدل جاتی ہے, چنانچہ جب ہم وقت کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بات اس کے اندر شامل کرنا پڑے گی. اس ڈائیگرام میں روشنی کی ایک شعاع پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی تک جاتی ہے. اوپر ریفریکٹیو انڈیکس کی قیمت ہے n1 اور نیچے n2 ہے. جتنا وقت A سے O تک لگتا ہے دیٹ از L1 اوور دا اسپیڈ آف لائٹ ان دا فرسٹ ریفریکٹیو میڈیم, اور جتنا وقت O سے C تک لگتا ہے دیٹ از L2 ڈیوائڈیڈ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ ان n2. جو ٹوٹل ٹائم ہے اس کی قیمت ہے L1 ڈیوائڈیڈ بائی V1 پلس L2 ڈیوائڈیڈ بائی V2. یہاں سے ٹائم نکلتا ہے N1 انٹو L1 پلس N2 انٹو L2 ڈیوائڈیڈ بائی C. N1 L1 پلس N2 L2 کو میں نے L کہا ہے اور اس کو آپٹیکل پاتھ لینتھ کہا جاتا ہے. اب یہاں آپ ڈائیگرام کو دوبارہ سے دیکھیں تو L کی قیمت نکل آتی ہے ایز N1 اسکوائر روٹ آف A اسکوائر پلس ایکس اسکوائر پلس N2 اسکوائر روٹ آف B اسکوائر پلس D مائنس ایکس اسکوائر. اب ہم فرما کا اصول یہاں پر اپلائی کریں گے, یعنی کہ وہ پوزیشن X معلوم کریں گے جس کے اوپر وقت کم سے کم لگتا ہے. سو 0 از اکول ٹو ڈی ٹی بائی ڈی ایکس, جس طرح سے پہلے ہم نے کیا تھا, صرف ڈفرینسیشن کرنا باقی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈی ٹی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو N1 اوور 2C اسکوائر روٹ آف A اسکوائر پلس ایکس اسکوائر انٹو 2X. تو یہاں ڈی ٹی بائی ڈی ایکس
is equal to N1 over 2C into